جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی شے ہے۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا اس ملاقات کے ختم ہونے کا۔ ہوٹل سویٹ میں وہ دونوں گھڑی کے 6 اور 12 کی سوئیوں کی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے اور اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا؟ ماہر فریسر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے مکانی انداز میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھی، لیکن اس لمحے سے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مزید کچھ پوچھنا ہے تو بھی پوچھ لو۔ ماہر فرید نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ میری لندن کی فلائٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا، ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے، بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے 2-3 دفعہ ٹھوکر مارتا ہے۔ ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کر ابرو سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض کندھے جھکا دیے۔ اس کے پاس کی کارڈ ہے، خود کھول لے گا۔ چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیپ بجی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک دروازہ کھولنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار، تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو؟ اندر داخل ہونے والا شخص جھنجھلا کے کہتے ہوئے رک گیا۔ کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے کھڑکی کے شیشے میں مدھم شخص دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹرے میں ڈسپوزیبل کپ نظر آ رہے تھے۔ کیف جمال کو دیکھ کے نوارد نے نظریں جھکائی، کپ گنے 1 2 3، پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں موجود افراد کی گنتی کی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم یہاں 4 لوگ ہوں گے۔ کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوٹل سٹریٹ میں وہ 3 نہیں 4 ہوں گے۔ اس نے ماہر فرید سے نظریں ہٹائی اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ نوارد عمر میں 26-27 برس کا نوجوان لگتا تھا۔ بال سیاہ گھنگھرالے تھے، ماتھے پر ایک طرف سے آگے کو گرتے تھے، کانوں کے اوپر سے استرا پھرا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کے بالوں کی طرح کیجول سا تھا۔ گول گلے کی ٹی شرٹ پر ہلکا نیلا کوٹ جس کے آستین روش تھے، کوہنی کے آس پاس سلوٹے ڈال کے اکٹھے سلے تھے تاکہ آستین اوپر چڑھانے کا تاثر ملے۔ وہ کلین شیو مسکراتے چہرے والا نوجوان پیروں میں بنا جرابوں کے اوور سائز جاگرز پہنے ہوا تھا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، اپنا کپ اٹھایا، اسٹرا ہونٹوں میں ڈالتا ایک سنگل صفحے پر جا بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور جاگرز والا پیر چلاتے ہوئے دلچسپی سے کیف کو دیکھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ اس کا لہجہ کافی حد تک اسینٹڈ تھا۔ یہ کیف جمال ہے، باڈی گارڈ کی نوکری کے لیے اسے بلایا ہے۔ کیف، یہ کیف ہے۔ نوارد ہلکا سا ہنس دیا۔ اینی ویز میں سب کا چائے کعوہ لے آئی ہوں، ہوٹل کچن سے خود بنا کے۔ سوری کیف، مجھے تمہاری آمد کا علم نہیں تھا، معذرت کر کے اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ کیف ابھی تک اجنبی سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جو سارے منظرنامے میں مس فٹ تھا۔ کیف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اسٹرا ہونٹوں سے ہٹایا اور دلکشی سے مسکرایا۔ میں بیربل ہوں، تم مجھے بیر کہہ سکتے ہو، یا جیسے ماہر کہتا ہے صرف بی۔ اس کے کولڈ کافی کپ کے اوپر مارکر سے بیربل اسے اب نظر آیا تھا۔ بس ایک نظر اس نام کو پڑا اور جواب دیے بنا ماہر فرید کی طرف اٹھ گیا۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ مسکرانے کی ضرورت تھی، نہ زیادہ کھلنے ملنے کی۔ مزید کوئی سوال؟ ماہر نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایک ہی دفعہ سب سوال پوچھ لو۔ مالک اپنا کپ اٹھاتے ہوئے اب خوف زدہ لگ رہا تھا، جیسے وہ جلد از جلد کیف کو وہاں سے بھیجنا چاہتا ہو۔ اگلے 2 ماہ مجھ سے رابطے میں کون رہے گا؟ صرف مالک، کیونکہ میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماہر نے اپنے کپ کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا۔ کیف سوچ سوچ کے بور رہا تھا، اسے تمام پہلوؤں پر غور کرنا تھا۔ وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سویٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اس سائیکو پیسے جو منوانا تھا بھی منوانا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو؟ رک کے وضاحت کی۔ وہ ایک کامیاب ریسٹورانٹ چلاتی ہے، میں اس کے پاس رہ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس بات پر ہوٹل سویٹ میں سناٹا چھا گیا۔ مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسٹرا سے گھونٹ بھرتا بیربل ہنس دیا، پھر کپ نیچے کر کے محفوظ انداز میں بولا، ماہر تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی؟ کیا؟ کیف نے چونک کے باری باری ان کو دیکھا۔ ان تینوں نے گاہوں میں تبادلے کیے تھے۔ کیف جمال،
ماہر فرید کھنکارا، آواز میں قدرے نرمی تھی۔ تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے۔ میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا۔ قدرے توقف سے بات جاری رکھی۔ جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھی، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہیں۔ یاد ہیں تو پھر میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ بہت بہتر، آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پر رواں دواں تھی۔ چلی ہوئی کی پہاڑیوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارت کی اسکائی لائنز نظر آنے لگی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگی ترین شہروں میں سے ہے۔ دنیا بھر کے عمرہ اور روسا میں اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ہوئی سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پر تھا۔ وہ عمرہ کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پر نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آسیہ بادل کافی نیچے اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس کی سانس سے دھن سی بان گئی۔ ماہی نے انگلی سے اس پر لکیر کھینچی۔ 1 2 3 4 وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پر سفر کرتے، کار کے شیشوں پر دھن جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پر ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے تھے۔ ماں کہتی تھی پر فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دان سے ایک سوراخ کرتے اور ایک پکوڑا منہ میں اور ایک ہونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھی۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریسٹوران میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا۔ دھن چٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھندلے شیشے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ سٹاپ پر اتری تو کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا۔ سٹاپ پر نصب بینچ پر بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا، بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ چھوٹے کٹ بالوں پر ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا سکارف اتارا اور سر پر لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی۔ بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید جاگر سے چلتے ہوئے وہ سائیڈ واک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اس اسٹریٹ کے دہانے پر بنی تھی۔ بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا، اس پر بھی دھن جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پر انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی۔ تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مبینہ۔ بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائے سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائٹ۔ وہ تیزی سے اندر آئی، جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کاریڈور سے گزر کر ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے۔ کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھی۔ 2 4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پر ڈاکٹر رائے نے سر ہلاتی اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھن جمی تھی، لیکن باہر کی طرف، اور وہ اس پر لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بک نکالی مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائٹ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہیں روک کر ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پر رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کر رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے۔ رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر بورا کی اپائنٹمنٹ کے بعد مالا اور معین نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی اور غنودہ دکھائی دیتی تھی۔ فی الحال ان کو ایپیوال دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھی۔
اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملا اس نے جھٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر وورا نے؟ ماہی سے زیادہ بے چین تھی، پاکستان سے ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹی پر ڈر جانے والی۔ گلائمہ ہے، اس کی آواز مدھم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بینگن بے ضرر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، مگر پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی کبیرہ تائی کا فون آیا تھا، مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلائمہ کے بارے میں؟ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلے آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم۔ ماہی فوراً سے نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم، پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی، دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیا؟ وہ تو نہیں ہے، کیا پتہ وہی انوالوڈ ہو۔ اس کو میں نے خود ہائر کیا ہے ماہی، وہ کیسے انوالوڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا میری چارجنگ ختم ہونے والی۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ دراز پورا کھول لیا، وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالہ کی سب آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصے سے ناراضگی چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے، ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کا چھوا، مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹ، سیلز، کسٹمر، ان سب میں گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گئے تھے۔ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت بہت سارا سامان نکلا تھا، جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ ان میں موجود اس کے فیوریٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے، مگر کبھی استعمال نہیں کیا۔ شاید وہ برش بھی اس سے ناراض تھے، شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کرے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دیا۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہے؟ چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اسکرین روشن کی، پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پر اپنا پرانا اینڈرائیڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پر خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخفی سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایات دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کر بھی ساری خبریں مل جاتی تھی۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کر مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پر فلمیں پروانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتا۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتہ میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں، اور شیلٹیں بھی۔ شلٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کم وقت، وہ دانت کچکا کے بولی۔ سوری باجی، وہ ہر دفعہ ڈٹائی سے دانت نکال کر سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ اچھا یہ کیف وارداتیہ ہے پورا، اس کے بٹوے میں بڑے نوٹ ہوتے ہیں جی، اور یہ اپنے کمپیوٹر پر کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہے کئی گھنٹے۔ کہتا کیا ہے؟ میں نے اس کی کھڑکی سے دیکھا تھا، آواز نہیں آتی، بس لڑکی کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ یہ لمبے بال تھے اس کے، اور سلیم کو تھوڑی سی شرم آئی، اور جی اس نے بغیر آستینوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ مار دوں گی میں تمہارے سر پر، شرٹ ہوتا ہے، آگے بولو۔ بڑی کوئی امیر سی لڑکی تھی، لگتی تھی ٹی وی والیوں جیسی، اور ہر روز ٹھیک 5 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مالا باجی اسے چھٹی دے دیتی ہے، دوپہر میں فکس ٹائم پر جاتا ہے، فکس ٹائم پر آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دوسری کوئی نوکری کرتا ہے۔ کوئی کام کی بات بتاؤ۔ اور کچھ نہیں کرتا، نکما ہے جی، سارا دن بچوں کی طرح اپنی ڈرائنگ کی کتاب میں لکیریں کھینچتا رہتا ہے، کبھی موٹر سائیکل بناتا ہے، کبھی کچھ۔ اس کے پاس لمبی لمبی پینسلیں نہیں پینسلز ہوتا ہے۔ نقل کر کے میٹر کیا تھا کیا؟ بدمزہ ہو کے کال بند کی۔ کیف اسے بے ضرر لگا تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ پھر اس نے موبائل پر ڈاکٹر عائد کی چیٹ کھولی، ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا تھا۔ وہ عباد کے استاد تھے۔ عباد کم عمری میں پڑھائی کے لیے کینیڈا آیا تھا، اور اس کی فیملی پہلے ہی لاہور اور پھر امریکہ سیٹل ہو گئی تھی۔ عباد کو کینیڈا پسند تھا، وہ اس عمر میں یہاں آیا تھا جس میں لڑکے بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن یہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر رائس سے ہوئی تھی۔ وہ انہیں اپنا شیخ کہتا تھا۔ عباد نے ان سے دین اور عربی زبان سیکھی تھی، ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی۔ میکاٹرونکس میں انجینئرنگ کر کے وہ پاکستان واپس چلا گیا۔ چند سال اس نے وہاں کام کیا، پھر کینیڈا میں ایک دوست کے توسط سے اسے اچھی جاب مل گئی۔ وہ یہاں واپس آیا تو جلد ہی اس کا تبادلہ برٹش کولمبیا، کینیڈا کے ایک صوبے میں ہو گیا۔ عباد نے کئی سال اونٹیریو، ایک دوسرے صوبے کے شہر
ٹورنٹو میں گزاری۔ یہ دونوں صوبے ایک دوسرے سے بہت دور تھے، ان کی زندگیاں مختلف تھیں۔ ان کے لیے BC برٹش کولمبیا میں ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن حال ہی میں ڈاکٹر رائی یہاں شفٹ ہو گئے تو بات بہت خوش نظر آتا تھا۔ ماہی کی ملاقات ڈاکٹر رائی سے چند ایک دفعہ ہوئی اور اب وہ اپنے سوالوں کے جواب کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ آج کل مصروف تھے، جانے کا وہ اسے وقت دیں۔ اب بات کمرے میں آئے تو وہ بیڈ پر لیٹی سوچ میں غرق تھی۔ میں سوچ رہی ہوں ڈاکٹر رائٹ کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کیا وہ الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اس بچے کے بارے میں۔ ماہی یار خدا کے لیے اس بچے کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ جیسے بدمزہ ہوا، ایک شرٹ نکالی، اسے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی بڑی بڑیاں کہا کرتی تھی کہ اس حالت میں خوبصورت بچے دیکھنے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ خوبصورت ہو۔ تم اسی بچے کی تصویریں بناتی رہو گی تو مجھے ڈر ہے کہ میرا بچہ بھی اتنا ہی بدصورت اور لمبے کانوں والا نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہنس کے بولا تو ماہی نے برا سا منہ بنا دیا۔ ہر بات مذاق میں، وہ کہتے کہتے رکی۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ میں نے اس کے کان تو کبھی نہیں بنائے، تمہیں کیسے معلوم ہوا اس کے کان لمبے تھے؟ دوسری شرٹ نکالتے نکالتے عباس ساکت ہو گیا، پھر اس نے آہستہ سے الماری بند کی اور جب بولا تو ماہی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہی بتایا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہونا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے بھی اسے دیکھا ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی، لیکن عباس جا چکا تھا۔ ششتر سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مسجد کے باہر بارش شروع ہو چکی تھی، کالے بادل ہلکی پھلکی بوندا باندی برسا رہے تھے، قطرے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر نیچے پھسلتے جا رہے تھے۔ گیلے شیشے کی دوسری طرف میز کے گرد بیٹھے دو وجود دکھائی دے رہے تھے۔ ماہی دونوں ہاتھ میز پر پڑی اسکیچ بک پر رکھے ہوئے تھی، بار بار اضطراب سے مٹھیاں بند کرتی اور کھولتی۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر رائد اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر گلہ دبانے کی بات مبینہ۔ انہوں نے مسکرا کے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کیا پئیں گی آپ؟ روزہ نہیں ہوگا آپ کا غالباً؟ کافی؟ اس نے کافی کی ٹائپ نہیں بتائی، اس وقت وہ کچھ بھی لے سکتی تھی۔ وہ کافی لینے اٹھ گئے تو ماہی گردن موڑ کے کھڑکی پر گرتے قطرے دیکھنے لگی۔ وہ کرسٹل کے دانوں کے اتنا سارے شیشے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ دفتر ان میں سے ایک پھسلتا اور دوسرے تیسرے کو ساتھ لیے پستی کا سفر کرنے لگتا۔ وہ یک ٹک ان کو دیکھے گئی۔ وہ کتنے خوبصورت تھے، مگر ان کی زندگی کتنی چھوٹی تھی۔ ابھی ہوا کا جھونکا آئے گا اور وہ نیچے گر کے فنا ہو جائیں گے۔ موہت رات میں گھر آیا تو مالا نے چھوٹتے ہی کبیرہ تائی والے معاملے کی خبر دی۔ موہت عورتوں کی سیاستوں میں نہیں پڑتا تھا، اسے کبیرہ تائی سامنے نظر آ جاتی تو اچھے سے سلام کر کے ہٹ جاتا تھا۔ ساری بات سن کے گہری سانس لی اور سادگی سے کہا، میں نے ٹیسٹ رپورٹ جواد کو بھیجی تھی، وہ ہمارا کزن ہے مگر کبیرہ تائی کا بھانجا بھی ہے۔ ظاہر ہے اسی نے بتایا ہوگا۔ کشمالے کی پریشانی اس ایک بات سے دور ہوتی گئی، کوئی اس کے گھر میں ان کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا۔ جواد نیورولوجسٹ تھا اور یہ طے تھا کہ اب ماں کی رپورٹس ایک سے دوسرے ڈاکٹر تک جانی تھی۔ لاہور میں ان کے کئی رشتہ دار تھے، بات نکلنی تھی، ضروری یہ تھا کہ بات ماں تک نہ پہنچے۔ وہ کبیرہ تائی ان کے بیٹے اور ماں کی رپورٹس کو سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، ایک مردانہ آواز، اس کے قریب سرگوشی، کسی نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی گردن کو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے گہری نیند سے جاگی، پھر خوف کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا۔ وہ تنہا تھی، ماں سو رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، لیکن اس نے واضح چرچرانے کی آواز سنی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں تھا، کوئی اس کے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ شاید کوئی برا خواب تھا۔ ہر دفعہ کی طرح وہ آہستہ سے بستر سے نکلی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ لاؤن نیم اندھیرا سنسان پڑا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ روم کی کھڑکی تک آئی اور پردہ دو انگلیوں سے ذرا سا سرکایا۔ باہر کیف پوش میں ٹہلتا نظر آ رہا تھا، کانوں میں ایئر پوڈس لگے تھے اور وہ دبی دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی، کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دیتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گی، اپنا خواب چند لمحے کے لیے بھول گیا۔ کیف نے کان میں لگے پورٹ کو انگلی سے دبا کے غالباً کال کاٹی اور پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے، سر جھکا دیا، پھر زور سے دیوار کو جوگر سے ٹھڈا مارا۔ وہ غصے میں تھا، جھنجھلایا ہوا بھی لگتا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کے چہرے پر اتنی برہمی دیکھی تھی۔ کشمالہ پردے کے سامنے سے ہٹ گئی، یقیناً اس نے برا خواب دیکھا تھا۔ باہر گیٹ کے ساتھ کھڑے کیف نے دیوار کو ایک دو ٹھڈے مزید مارے، پھر وہاں سے ہٹنے لگا تھا جب سامنے والے گھر کی بلائی منظر پر نظر پڑی۔ وہاں CCTV کیمرہ لگا تھا۔ اس نے چونک کے اپنے گیٹ کو دیکھا، گیٹ اس کیمرے کے رخ پر تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا۔ صبح جب سامنے والے صاحب مارننگ واک پر نکلے تو وہ ان کی طاق میں کھڑا تھا۔ وہ گیٹ بند کر رہے تھے جب کیف سڑک پار کرتا وہ ان کے قریب آیا۔ کیسی ہیں آپ سر؟ حشاش بشاش سے کیف نے مسکرا کے سلام چڑھا۔ وہ مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میں فٹ ہوں، تم کیسے ہو برخودار؟ سر سے پیر تک اسے دیکھا، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس چھوٹی چھوٹی بڑی شیو والے اس نوجوان کو وہ چند دن سے حورِ جہاں بیگم کے گھر کے اندر باہر جاتے دیکھ رہے تھے۔ میں آنٹی کا دور کا بھانجا ہوں، لاہور میں جاب لگ گئی ہے، اس لیے ان کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہ دونوں ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔
کل میں نے آپ کو اپنے مالی کو ڈانٹتے ہوئے سنا، بہت افسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک نظر گھر کے باہر لگے پودوں پر ڈالی، اب کے سارے پودے جلس گئے۔ ادھیڑ عمر صاحب نے زیر لب مالی کی شان میں کئی الفاظ کہہ دیے۔ ویسے ہمارا مالی بہت قابل ہے، آنٹی نے دیکھ بھال کے رکھا ہے، 2 دن آتے ہیں لیکن کام اچھا کرتے ہیں، آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں، موبائل نکالتے ہوئے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ بات سے بات نکلتے کئی چند منٹ وہ وہیں بیچ سڑک کے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا، پھر تھوڑی پر بڑی شیو کو 2 انگلیوں سے کھچاتے ہوئے تذبذب سے بولا، کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، آنٹی بیمار ہیں اس لیے کسی کو نہیں بتایا، صفائی والی ملازمہ پر شک ہے مجھے، آپ اگر مجھے اپنے CCTV کی فوٹیج دیکھنے دیں تو؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے تاریخ اور وقت بتا دو، میں واقع سے فاروق کو فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں۔ اس کے کندھے کو تھپتھپا کے آگے بڑھ گئے، اس سے مل کر وہ خوش ہوئے تھے۔ لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوانوں سے مل کر ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کر اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پر فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتے ہیں، لڑکیوں کی بے قراری ڈیسپریشن بڑھتی جاتی۔ گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا بر تلاش کرنا ہے، سوشل میڈیا پر یہ سکھاتا کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بنانا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کر کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھی اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں حورے جہاں جیسی مائیں بہت کم رہ گئی تھی جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے خود سے دوڑ دھوپ نہیں کرتی تھی، وہ یہ معاملے اللہ پر چھوڑ دیتی تھی، وہ بیٹیوں کی تربیت پر فوکس کرتی تھی۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کے پروفیشن پر اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی لیکن وہ اس بات کو سر پر سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہ تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ ضیاء سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی، اب وہ اٹھی تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کے جانا اور ہاتھ دھلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، پھر وقت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کے بغیر نہیں نکلتی تھی، یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے، وضو کا رکھا ہوتا ہے جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہی تھی، ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھی، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ موحد اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا، وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا تھا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک ورکنگ سپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پر ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پر کام کرتا ہے، اس نے مزید نہیں خریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدقت ماں کو سلایا، اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سامنے اسٹول پر بیٹھا ہے، کونیا کاؤنٹر پر کے موبائل پر سر جھکائے ہوئے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو بڑی ڈھٹائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نرجس سا تھا اس نوجوان میں، وہ ہلکا سا کھنکھاری۔ گڈ مارننگ باس، کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا، سنجیدگی سے وہ فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں، ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو، کسی کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور، وہ ہنوز موبائل پر جھکا تھا۔ کشمالہ کے سر پر لگی تلووں پر بجی، دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پر گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا، مجھے CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس روز کی جب گھر پر خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی، گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ کندھے اچکا کر واپس فون کو دیکھنے لگا، سامنے والوں کا CCTV بہت اونچا لگا ہوا تھا، پہلے اس پر نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو ان سے فوٹیج مانگ لی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پر رکھا، تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی میرے پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیے ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا، اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہیں۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون کرایا تھا، اس نے موبائل اسکرین
کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پر اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی۔ ڈرائیو وے پر گرا خون صاف نظر آتا تھا۔ کشمالہ کی نظروں میں فوٹوج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ شبے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ کافی؟ وہ ایک بھاپ اڑاتا کپ لیے میز تک واپس آئی تو ماہی نے چونک کے رخ پھیرا، پھر شکریہ کہتے جلدی سے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام لیا۔ اسے موسم گرما کے باوجود سردی لگ رہی تھی، بس کچھ گرم اپنے اندر انڈیلنا تھا۔ تیزی سے کپ لبوں کو لگایا، گرم آیا، اس کی زبان چلا گیا۔ اب بتائیے مبینہ، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کے گھر کھینچ لائی ہے؟ مبینہ اس کے سامنے بیٹھے پوری طرح متوجہ تھے۔ ماہی نے کپ نیچے رکھا۔ اس کے لپ ٹنٹ کا گلابی نشان کپ کے دہانے پر لگ گیا تھا۔ وہ انگلی اس نشان پر پھیرنے لگی۔ 2 الفاظ ہیں، لیکن انہیں کہنا بہت مشکل ہے، میں کہہ نہیں سکتی، اس ڈر سے کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ پوری آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اب تک بھیگی ہوئی تھی۔ کیسے الفاظ؟ وہ کپ کے دہانے پہ گلائی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ سب 6-7 ماہ قبل شروع ہوا تھا۔ ماہی نے کہنا شروع کیا۔ میری بہن کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باڈی گارڈز ہائر کرتی ہے، لیکن اس کا تعاقب کار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب چہرہ موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ بوندیں اب تڑتڑاتی ہوئی شیشے پر گر رہی تھی۔ کیا اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ پولیس؟ وہ طنز سے ہنسی اور سر جھکا۔ پولیس باڈی گارڈز کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ… ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو اس کا تعاقب کار ہے وہ انسان نہیں ہے۔ چند لمحے کے لیے ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کوئی گھر کا شیشہ توڑ جاتا ہے، کبھی کتابیں ہلا دیتا ہے، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا تعاقب کار ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ وہ 2 الفاظ کہنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر وہ کہہ دے گی تو وہ سچ ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ہی چیز کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر رائے نے افسوس بھری نظر کے سانس لی۔ سحر الاسود، کالا جادو، اور ماہی کو لگا وہ 2 الفاظ آج امر ہو گئے ہیں، اور وہ 2 الفاظ جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ عبور کرتا نیچے گرا، اس کاف میں جذب ہو گیا۔